بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 60 گفتگو تھی شرائط الاغاظین ثمن المسمن کی شرائط میں شرط سوم کی کون قلقن کہ آزاد ہونی چاہیے بنا بنی فی الجملہ وقت کا بیچنا جائز نہیں۔ تو آج کے اس درس میں ہم وہ 10 صورتیں کہ جو جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھیں ان میں سے چوتھی صورت میں گفتگو ہے کہ عین موقوفہ کا بیچنا موقوف علیہم کے لیے زیادہ نفع مند ہے، ابقاء کی نسبت ان کا بیچنا موقوف علیہم کے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ تو اس صورت میں دو قول ہیں، ایک قول جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کا کہ البتہ جناب مصنف زیادہ اس کو قبول نہیں کر رہے، وہ ظاہراً یہ فرماتے ہیں کہ شیخ مفید سے یہ قول مناسب نہیں ہے۔ بہرحال جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اس کا بیچنا جائز ہے، جبکہ مصنف اور اکثر فقہا فرماتے ہیں اس کا بیچنا جائز نہیں۔ ان کے دلیل فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ مقتضی جواز بیع موجود ہے، جی مقتضی عدم جواز بیع کہ اس کا بیچنا جائز نہیں، اس کے تو وہ ادلہ وغیرہ موجود ہیں، وہ عمومی ادلہ کے جو کہتی ہیں کہ وقف کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گفتگو ہم یہ کر رہے تھے، جی اس کو ہم نے ٹھیک کر دیا۔ دلیل اس بات کی کہ بیچنا جائز نہیں، فرماتے مقتضی عدم جواز بیع موجود ہے، اور وہ مقتضی وہ عمومی ادلہ جو کہتے ہیں وقف بیچنا جائز نہیں ہے، اور عدم معنی کہ جو دلیل تھی جواز بیع والی فرماتے ہیں مفقود ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ اس کا بیچنا جائز ہے۔ الصورة الرابعة ان يكون بيع الوقف انفع واعوض للموقوف علیہم۔ چوتھی صورت یہ کہ وقف کا بیچنا زیادہ نفع مند ہو، زیادہ اعوض ہو موقوف علیہم کے لیے۔ والظاہر المراد منہ، اور یہ فرماتے انفع اور اعوض ہونی چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ان یکون ثمن الوقف، وقف کو بیچ کر جو قیمت لی جا رہی ہے وہ قیمت ازید نفعا من المنفعۃ الحاصلۃ تدریجا مدت وجود الموقوف علیہ، کہ اس کی جو قیمت ہے وہ زیادہ نفع والی ہو اس منفعت سے کہ جو بصورت تدریجی موقوف علیہم کو حاصل ہو رہی ہے، یعنی جب تک موقوف علیہم موجود ہیں، بطن اول بطن ثانی بطن ثالث، اس دورانیہ میں جو ان کو نفع حاصل ہو رہا ہے، اس تمام نفع کی نسبت اس کے بیچنے کی جو قیمت ہے وہ زیادہ مفید ہے، یہ مراد ہے۔ وقد نصب جواز البیع هنا الى المفید، فرماتے اس صورت میں چوتھی صورت میں منصوب ہے جواز بیع جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کی طرف۔ وقد تقدم عبارت فراج، ہم نے ان کی عبارت پہلے ذکر کی ہے جب ہم عبارتیں ذکر کر رہے تھے، تو وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہ وزیادت النفع، اور یہ جو فرمایا کہ نفع زیادہ ہو، بیچنے کا نفع زیادہ ہو، قد تلاحظ بالنسبت الى البطن الموجود، کبھی تو بطن موجود کی نسبت اس نفع کا لحاظ کیا جاتا ہے، وقد تلاحظ بالنسبت الى جمیع البطون، اور کبھی اس سے مراد تمام بطون کے لیے نفع مند ہے۔ تو ظاہر ہے ہماری مراد کیا ہے، تمام بطون کے لیے وہ مفید ہو، تو تب اس کا بیچنا جائز ہے۔ البتہ یہ علیحدہ بات ہے، اس کو بیچنے کے بعد ان کے لیے کوئی چیز خریدی جائے گی، یہ علیحدہ بات ہے۔ اذا قیل، لذا فرماتے ہیں اذا قیل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنہ، کہ جب کہا جائے کہ اس کی ثمن سے اور چیز خریدی جائے گی تو وہاں پہ ظاہر جمیع بطون کا لحاظ کیا جائے گا۔ والاقوی المنع مطلقاً، اقوی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ مطلقاً ممنوع ہے، چاہے بطن موجود کی نسبت کا لحاظ کیا جائے، چاہے تمام بطون کی نسبت کا لحاظ کیا جائے، مطلقاً ممنوع ہے۔
کیوں؟ فرماتے ہیں وفاقا للاکثر بل الکل، فرماتے اکثر فقہا بلکہ کل، یعنی گویا کہ اجماع ہے، ان تمام کی موافقت کرتے ہوئے. خوب کیوں کل؟ فرماتے بناء علی ما تقدم، کیونکہ پہلے بھی ہم نے بیان کی ہے کہ من عدم دلالت قول مفید ذالک، شیخ مفید علیہ الرحمہ کا قول اس جواز بیع پہ دلالت نہیں کرتا. اولا ثانیا وعلی تقدیرہ، اگر کہیں کہ دلالت کرتا ہے تو فقط تقدم عن التحریر، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تحریر میں گزر چکا ہے کہ ان کلام المفید متعول، کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کلام کو متعول کیا جائے، اس کی تعویل کی جائے کہ مراد یہ کہ بقائے وقف میں فائدہ نہیں ہے. اگر بقائے وقف میں فائدہ نہیں تو اس صورت میں بیچنا جائز ہے. وکیف کان، خلاصہ جیسا بھی ہو، چاہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کا فتویٰ ثابت ہو جائے یا ثابت نہ ہو، فلا اشکال فی المن، من میں کوئی اشکال نہیں ہے. من یعنی عدم جواز بیع میں کوئی اشکال نہیں ہے. دلیل اس کی لوجود مقتضی المن، کیونکہ من کا مقتضی موجود ہے. اور وہ کیا تھا من کا مقتضی؟ ہو وجوب العمل علی طبق انشاء الواقف، انشاء واقف کے مطابق عمل کرنا واجب ہے یہ. اور دوسرا وقول علیہ السلام لا یجوز شراء الوقف، وقف کی شراء جائز نہیں ہے، وغیر ذالک، اور باقی وہ عمومی ادلہ کی جو کہتی ہیں جائز نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ جی ہمارے پاس دو روایتیں موجود ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس صورت میں بیچنا جائز ہے، جن میں سے ایک روایت آج پڑھیں گے اور ایک روایت اگلے درس میں. پہلی روایت جناب حسن بن محبوب کی روایت ہے، وہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں یہ جو دو روایتیں ہیں ابتدائی سے فتویٰ دے رہے ہیں کہ وَعَدَمِ مَا يَصْلَحُ لِلْمَنْ، یہ روایات من کی صلاحیت نہیں رکھتی. باقی جو روایات ہیں البتہ ان میں سے دو روایتیں کہ جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ایک روایت جناب حسن بن محبوب کی اور دوسری آگے آ رہی ہے. ادا علاوہ ان دو روایتوں کے کہ روایت ابن محبوب ان علی بن ریاب ان جعفر بن حنان، یہ روایت پہلے جناب جعفر بن حنان کے ورثے گزر چکی. قال، جناب جعفر بن حنان فرماتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام ان رجل، میں نے امام صادق علیہ السلام سے کچھ سوال کیے، ان میں سے ایک سوال ایسے مرد کے بارے میں کہ وقفا غلتن لہو علی قرابتہ، کہ جن کی زمین تھی، زمین کا غلہ انہوں نے وقف کیا علی قرابتہ من ابی و قرابت من امہ، اپنے والد کے رشتہ داروں پر اور اپنی ماں کے رشتہ داروں پر، ان دو پہ. اور اس کے علاوہ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ، اور ایک مرد کے بارے میں وصیت کی، مرد کے بارے میں وَلِعَقَبِهِ من تل وَلِعَقَبِهِ، مرد کہ جو اس کے رشتہ داروں میں سے نہیں تھا، مرد وَلِعَقَبِهِ اس کی اولاد کے لیے. کس طرح؟ من تلکل غلہ، اس غلہ میں سے کہ اس کو بھی آپ نے دینا ہے. یہ اوسا بمعنی شارطہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وقف کے ضمن میں انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ یہ غلہ میرے آبائی یا میری ماں کے رشتہ داروں پہ وقف ہے، اس شرط کے ساتھ کہ مثلا فلاں مرد زید اور زید کے بعد اس کی اولاد کو اس غلہ میں سے آپ نے 300 درہم دینے ہر سال، کہ لیسا بینہ و بینہ قرابہ، کہ اس مرد اور اس واقف کے درمیان رشتہ داری موجود نہیں. اوسا بثلاثۃ درہم، 300 درہم اس کو دینا فی کل سنہ ہر سال میں. اس کے بعد وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي عَلَىٰ قَرَابَةٍ مِنْ أَبِي وَقَرَابَةٍ مِنْ أُمِّ، اس کے بعد جو کچھ بچ جائے وہ تقسیم کرنا ہے والد اور ماں کے رشتہ داروں پہ. تو آیا جائز ہے اس قسم کی وصیت اور اس طرح کا وقف؟ فقال علیہ السلام جائز، جائز ہے للذی اوصى له بذلك، جس کے لیے وصیت کی ہے اس کو یہ دینے چاہیے، 300 درہم دے کے باقی ان پہ تقسیم ہونے چاہیے. جناب نے اس کی اس بات کو قبول کیا ہے. قلت، یہ عرض کرتے ہیں جی ارأیت ان لم یخرج من غلۃ تلک الارض التي اوقف الا 500 درہم، مولا آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس غلے سے ٹوٹلی طور پہ وہ غلہ کے جو وقف کیا گیا اس زمین میں سے ٹوٹلی 500 درہم نکلتے ہیں، تو جب 300 درہم اس شخص کو دے دیے جائیں باقی بچیں گے 200 درہم، تو یہ کم نہیں ہے؟ گویا کہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں صرف 500 درہم ٹوٹلی غلہ ہے
تو یہ تو کم ہوگا. فقالا، تو جناب نے فرمایا الیس فی وصیتی، آیا اس نے وصیت نہیں کی تھی کہ ان یعطا الذی اوصل من الغلۃ 300 درہم، کہ اس شخص کو 300 درہم آپ نے دینا ہے. ویقسم الباقی علی قرابتہ، اور جو باقی رہ جائے اس کو تقسیم کرنا ہے. من ابیہ و امی، ماں کے رشتہ دار اور باپ کے رشتہ دار. قلت نعم، تو میں نے عرض کی جی ہاں یہ شرط تو تھی. خوب، فرماتے ہیں قال لیس لقرابت ان یاخذ من الغلہ شیئا، فرماتے ہیں اس کے قرابت داروں کے لیے جائز نہیں کہ غلہ میں سے کوئی چیز لے. حتی یوفی الموصلہ 300 درہم، یہاں تک کہ اس مرد کو جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہے اس کو 300 درہم نہ دیں، بس پہلے 300 درہم ان کا دینا ضروری ہے. ثم لهم ما يبقى بعد ذلك، اس کے بعد جو کچھ بھی باقی رہ گیا، 1000 درہم باقی رہ گیا، 200 درہم، یہ پھر آپس میں تقسیم کریں گے. قلت، اس کے بعد میں نے اگلا سوال کیا ارأیت ان مات الذی اوصله، فرماتے ہیں جس کے بارے میں مثلا زید، وہ مرد جو تھا جس کے بارے میں وصیت کی گئی تھی، اگر وہ مر جائے تو قال ان مات، فرماتے ہیں اگر وہ شخص مر گیا قانت 300 درہم لورثتہ، تو وہ 300 درہم اس شخص مثلا زید کے ورثاء کو دیے جائیں گے کہ یتوارثونہا ما باقیا احد منہم، اس کے ورثاء میں سے جو بھی باقی ہے وہ آپس میں تقسیم کریں گے. لیکن فإن قطع ورثتہ، اگر اس کے ورثاء کا سلسلہ ختم ہو جائے، ولم یبقى منہم احد، ان زید کے مثلا ورثاء میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے، تو پھر قانت 300 درہم لقرابت المیت، تو پھر یہ واقف کے قرابت داروں کے لیے ہو جائیں گے. کس طرح ہو جائیں گے کہ یردو، یعنی ان 300 درہم کو ملایا جائے گا الی ما یخرج من الوقف، وقف کے اس غلے کے جو باقی نماعات ہیں. مثلا 200 درہم سالانہ 500 نکلتا تھا اور 300 ادھر دیتے تھے، 200 ادھر باقی رہ جاتا تھا. اب اس زید کے رشتہ دار، اس کے ورثاء ختم ہو چکے ہیں، تو یہ 300 درہم ان 200 درہم کے ساتھ ملایا جائے گا کہ جو اس وقت سے نکل رہے ہیں، تو یہ ٹوٹلی 500 درہم مثلا. ثم یقسم بین، ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا اس طرح کہ یتوارثون ذالک ما بقوا وباقیت الغلہ، تو جب تک یہ افراد باقی ہیں اور غلہ بھی باقی ہیں تو یہ آپس میں اسی طرح لیتے رہیں گے. قلت، تیسرا سوال میں نے یہ کیا فللوارثۃ من قرابۃ المیت، آیا میت کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے جائز ہے ان یبیعوا الارض، کہ زمین کو بیچ ڈالیں، اذا احتاجوا، جب ان کو حاجت ہو، ولم یکفہم ما یخرج من الغلہ، احتیاج بھی ہو اور جو کچھ غلہ سے انہیں حاصل ہو رہا ہے وہ ان کے لیے کافی نہیں. قالا، تو جناب نے فرمایا نام، ہاں جائز ہے، بے شرط کہ اذا رضوا کلہم، اگر تمام کے تمام، کیونکہ ماں اور باپ دونوں کے رشتہ دار تھے، اگر وہ راضی ہو جائیں، وقان البیع خیر لہم، اور بیع ان کے لیے بہتر ہو، باؤ تو بیچ ڈالے، یعنی صورت میں بیچنا جائز ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.